بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا تو زمانہ تو جیسے یکسر ہی بدل گیا۔ مکے کے وہی لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سچائی کے گن گاتے تھے، وہ بدترین شکاوت اور سنگ دلی پر اتر آئے۔ ظلم و ستم کے تیر، تان و تشنا کے انگارے اور نفرت و عداوت کے شعلے ہر طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برس رہے تھے۔ مگر ایسے حالات میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبت اور شفقت کا سایہ کیے رکھا۔ والدین اور دادا کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنے۔ لیکن ایسے حالات میں جو محبت و شفقت حضور نبی کریم کو اپنی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے ملی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ چچی ہوتے ہوئے بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مامتا کا جو خلا پور کیا، وہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ کی چچا زاد بہن تھی، اس لیے وہ حضرت محمد کی چچی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اللہ پاک نے اس عظیم خاتون کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ نے صحابیہ کے درجے کو بھی حاصل کیا اور 4 عظیم بیٹوں کو جنم دیا: حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ام ہانی ہیں، جنہیں حضور حقیقی بہنوں جیسا پیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھی، اس کی گواہی حضور نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جدائی سے حضرت پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ پھر ہجرت کا اعزاز حاصل کر کے مدینے میں مقیم ہوئی۔ ناظرین گرامی، اپنے بچوں پر کسی یتیم بچے کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے، یہ بھی اعزاز حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہوا۔ آپ نے اس سلسلے میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ 5 ہجری کے شروع میں اب بیمار ہوئیں اور تھوڑا عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اپنی زندگی میں جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے فرط غم سے اشک رواں ہوئے، ان میں ایک یہ موقع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز سوگوار خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا، یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھیں، حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، خود موٹا جوٹا پہن لیتی تھیں مگر مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی تھیں۔ پھر کہا، اے میری ماں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضور نبی کریم نے اپنے بھائی حضرت علی کو گلے لگایا اور خوب روئے۔ حضرت امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے جنت البقیع میں اپنی رضائی والدہ کی قبر کھودنے کی ذمہ داری اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کو دی۔ جب عمودی حصہ کھودا جا چکا تو محبوب رب کائنات خود گئے اور لحد کا بغلی حصہ خود کھودا، اور جب لحد تیار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود لیٹ گئے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، میری مجازی ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام اصحاب رو پڑے اور خاص کر حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب 58 سال قبل شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے۔ جب حضرت ابو
طالب کے گھر میں خاتم المرسلین کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا۔ ماں باپ اگرچہ نہیں تھے مگر مشفق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ جب حضور اکرم نے اپنی پیاری لختے جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے فرما دیا تو دونوں ساس بہو میں بے مثال محبت تھی اور نبی کریم ان دونوں کو فتوم جمع فاطمہ کہہ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہے کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت، رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا۔